بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاۃ عمود الدین. صلوات پڑھیں محمد علیہ. کل کا ذکر اور اصول دین سے متعلق تھا، اور آج فروع دین کی ایک شق اول نماز، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصلاۃ عمود الدین. نماز دین کا ستون ہے. ستون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سارے وزن کو اپنے اوپر روکے ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جب دین کا ستون ہے تو سارے دین کا وزن جو ہے وہ نماز پہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان قبلت الصلاۃ فقط قبلت اعمال. اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول. وَإِن رُدَّتِ الصَّلَاةُ فقط ردت اعمال. اگر نماز جو ہے وہ رد کر دی گئی تو سارے اعمال رد ہو جائیں گے. نماز کے سلسلے میں خود پیغمبر اسلام اور ہمارے ائمہ اطہار کے ارشادات ہیں، اور اس کی بڑی فضیلت اور بڑی عظمت ہے. بلکہ میں یوں کہوں کہ مسلمان کی پہچان ہی نماز ہے، ورنہ مسلمان اور کافر میں فرق ہی کیا ہے؟ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا ہے. اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلمان کی پہچان ہے نماز. اور نماز میں 4 چاند اس وقت لگ جاتے ہیں جب انسان کا عقیدہ مکمل ہوتا ہے. چونکہ نماز کا دار و مدار عقیدے پہ ہے، اور جیسے جیسے عقیدے مضبوط ہوتے رہتے ہیں ویسے ویسے نماز میں 4 چاند لگتے جاتے ہیں. تو یہاں نماز اور عقیدے کا ساتھ ہے. عقیدہ کمزور ہے تو نماز والا گیا، اس نے فرض تو ادا کر لیا لیکن نماز نہیں ہوگی جیسی اللہ چاہ رہا ہے. روایت میں ہے کہ اگر عقیدہ مضبوط ہو کر یہ عبادت کی جائے یا کوئی سی بھی عبادت کی جائے، اس کا انداز ہی دوسرا ہوتا ہے. ہارون رشید گھر سے نکلا، دیکھیں آپ عقیدہ کتنا مضبوط ہے. نکلنے کے بعد ساتھ میں زبیدہ بھی. ابھی چند قدم چلے تھے گھر سے، دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، سواری گزر رہی ہے. اچانک زبیدہ کی نظر بہلول پہ پڑی کہ بچوں کے ساتھ مٹی کا گھر بنا رہے ہیں. یہ ہے عقیدہ. جیسے ہی دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہی ہیں، بچے بنا رہے ہیں، زبیدہ کی جب نظر بہلول پہ پڑی تو ایک مرتبہ سوال کیا: بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول بھی کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بادشاہ کی بیوی کا سوال ہے، لہذا اسی انداز میں جواب دیا جائے. جیسے ہی سوال کیا آپ نے پلٹ کر جواب دیا کہ جنت میں مکان بنا رہا ہوں.
یہ ہے عقیدے کی بات۔ پلٹ کر زبیدہ نے سوال کیا، بہلول کیا بیچنا چاہتے ہو؟ کہا لے لیجئے۔ کہا یہ بتاؤ قیمت کیا ہے؟ کہا صرف 1 درہم۔ اس کے بعد زبیدہ نے درہم دیا، چلی گئی۔ ہارون رشید دیکھتا رہا، چونکہ اس کا عقیدہ کمزور ہے۔ جب وہاں سے سواری گزر گئی، سیر و تفریح کرنے کے بعد دونوں میاں بیوی واپس آ گئے۔ اب رات کو جب آرام سے بستر پر سوئے تو بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، جنت کی سیر کر رہا ہوں۔ سیر کرتے کرتے ایک قصر کے قریب پہنچا، جہاں اس نے دیکھا لکھا ہوا تھا ھذا قصر زبیدہ، جنت کے اندر یہ زبیدہ کا گھر ہے۔ اس نے دق الباب کیا، فرشتوں نے روکا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میری بیوی کا یہ۔ کہا یہاں نہیں ہے بیوی کچھ بھی۔ آنکھ کھل گئی۔ اب جو کل زبیدہ لے کے گئی تھی یا یہ خود گیا تھا، آج اس نے پہلے ہی کہا کہ آج پھر تفریح کے لیے چلنا ہے۔ سب کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد جیسے ہی وہ وہاں پہنچا، دیکھا پھر کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اور کھیلنے کے بعد بہلول مٹی کا گھر بنا رہے۔ کیا بہلول؟ اب زبیدہ نے سوال نہیں کیا، بلکہ ہارون رشید سوال کرتا ہے کیا جنت میں گھر بیچتے ہو؟ کہا بالکل بیچتا ہوں۔ کہا قیمت؟ کہا آدھی سلطنت۔ کہا کل تو اتنی سستی دے دی جنت کہ 1 روپے میں، اور آج اتنے دام بڑھ گئے کہ آدھی سلطنت۔ کہا کل صاحب عقیدہ تھی، کل تیرا عقیدہ نہیں تھا، آج تو تو دیکھ کے آیا ہے، کل بغیر دیکھے جنت تھی۔ جو بغیر دیکھے تھی، عقیدے کے تحت تھی، وہ 1 درہم کی تھی، اور تو آج قصر زبیدہ دیکھ کے آیا ہے، آج اگر آدھی سلطنت بھی دے گا تو بھی سستی ہے۔ تو جتنا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اتنے اعمال جو ہیں وہ درست رہتے ہیں، اور انسان کو دقت اور پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی یہ معاملہ ہوتا ہے، آج ہمارے دور میں جب انسان دکھائی دیتے ہیں تو ان میں ایک چیز اور نظر آتی ہے، اور وہ ہے منافقت۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں کی تو عادت ہے۔ جب عادت فطرت بن جائے تو سمجھ لو یہ چھوٹنے والی نہیں ہے۔ عادتیں چھوٹ جاتی ہیں، کبھی فطرت نہیں چھوٹتی۔ اور میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک چیل نے بچھو کو اٹھا لیا اور اٹھا کے آسمان میں پرواز کیا، اتفاق سے وہ سمندر میں جا کے بچھو گر گیا، کسی طرح سے چھوٹ گیا۔ سمندر کے اندر ایک مچھلی ہوتی ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ جب کوئی سمندر میں ڈوبتا ہوتا ہے تو اس کو اپنی پشت پر سوار کر کے اور ساحل کی طرف تیزی سے بھاگتی ہے۔ تو جیسے ہی یہ بچھو سمندر میں گرا، وہ مچھلی آئی، اس نے اپنی پشت پر بٹھایا، اور ابھی چند قدم چلی تھی کہ اس نے ڈنک مار دیا۔ اس نے کہا لگ گیا ہوگا، پھر آگے بڑھی، پھر اس نے ڈنک مارا، اب وہ رکی۔ اس نے مڑ کر کہا کہ تم اپنی اوقات کو نہیں سمجھ رہے ہو، اس بھرے سمندر کے اندر ذرا سی تساہلی اگر ہم کر دیں تو تم ڈوب کر مر جاؤ گے، ہم تمہاری جان بچانے کے چکر میں اور تم بار بار ڈنک مار رہی ہو۔ تو اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ مجھے چاہے ابھی سمندر میں چھوڑ دو، میری چونکہ فطرت بن چکی ہے، اب تم مجھے بچاؤ چاہے مار دو، میں ڈنک ضرور مارتا رہوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔
تو انسان کے اندر جب فطرت ہو جاتی ہے تو پھر وہ فطرت کو چھوڑتا نہیں ہے. ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ انسان ڈنک ہی مارنے والا ہو. اگر ڈنک مارنے والا ہے تو وہ کبھی رکے گا نہیں, وہ ڈنک مارتا رہے گا. اسے چاہے اچھائی کا راستہ بتایا جائے, چونکہ اس نے اپنی فطرت بنا لی. انسان جب اپنی فطرت بنا لیتا ہے, اچھا وہی انسان اگر اپنے کو سدھارنا چاہے تو وہی مومن بنتا ہے. یہ انسان ہی تو ہے. اگر اچھے عمل کرتا ہے, اچھے کام کرتا ہے, اپنی برائیوں سے توبہ کرتا ہے, برائیاں چھوڑ دیتا ہے, تو وہی انسان جو ہے اچھا انسان بن جاتا ہے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت برا انسان ہے لیکن اچھوں میں پھنس گیا, اس نے برائی بالکل چھوڑ دی, اچھا بن گیا. اور ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت اچھا آدمی تھا, بروں میں پھنس گیا. تو یہ عادتیں جو ہیں, جیسی صحبتیں رہیں گی یہ بدلتی رہیں گی, اور بدلنے کے بعد انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی. عادت بدل جاتی ہے, جس نے اپنی فطرت بنا لی ہے وہ ہمیشہ اس کی برقرار رہے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد. لیکن فطرت کے ساتھ ساتھ اگر انسان آل محمد کے راستے پر چلے, ان کے علوم کو اپنائے, ان کے کردار کو اپنائے, ان کے اخلاق کو اپنائے, تو یہ بگڑی ہوئی دنیا گلدستہ بن سکتی ہے. اور اگر سوتے ہوئے انسان کو جگانا آسان ہے اور جاگا ہوا انسان جو سو رہا ہے وہ کبھی نہیں اٹھتا. اگر انسان, کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سدھرنا چاہے انسان تو سدھر سکتا ہے, اور جو جان بوجھ کے بگڑ رہا ہے اسے کوئی نہیں سدھار سکتا. لہذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ آج کے دور میں اتنا پورا شوب زمانہ ہے, اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے, اور ہم اپنے اخلاق بھول گئے. ہم دوسرے کے کلچر میں رہنے کے بعد ہم نے دوسرے کے کلچر کو اپنا لیا اور اپنا کلچر بھول گئے. ماتم ہو رہا ہے اور پڑیاں کھائی جا رہی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا کلچر ہے. غم حسین منایا جا رہا ہے, منہ میں بھری ہے پڑیا, یا فین بولا بھی نہیں جا رہا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ ہم اپنے کلچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمیشہ یاد رکھو, اپنے کلچر کو اپناؤ. اس دنیا میں نہ جانے کتنے کلچر ہیں, کتنے معاملات ہیں. جب ہم اپنے اصولوں کو لے کے چلیں گے, ہمارے پیغمبروں کے کیسے کردار تھے, ہمارے اماموں کے کیسے اخلاق تھے, تو یقیناً دنیا سدھرتی چلی جائے گی, معاشرہ بنتا چلا جائے گا. اور اگر ہم نے اپنے کو غیروں کی طرح رکھا تو پھر اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں. والحمدللہ رب العالمین.